بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے سننے والے مہربان جو ہیں وہ اس کو سبسکرائب بھی ساتھ ساتھ کرتے رہا کریں تاکہ یہ سلسلہ ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے تک حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو اچھی بات پھیلاتا ہے آگے اس کو جہاں جہاں تک وہ بات پہنچے گی، جو اس پہ عمل کرے گا، اس بات پھیلانے والے کو بھی، پہنچانے والے کو بھی اور سن کے عمل کرنے والوں کو بھی برابر ثواب ملے گا۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں اس وقت ملک میں جو شور و غوغا ہے وہ ہے 27ویں ترمیم کا۔ 27ویں ترمیم آنے سے پہلے میں نے 3 4 5 منسٹر سنے نون لیگ کے جو کہتے تھے جی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہمارے علم میں ہی نہیں ہے، اور ہمارے اوپر تو پہلے 26ویں ترمیم کا بوجھ بڑا ہے، اور ترمیم کی کیا ضرورت ہے۔ اب میری معلومات کے مطابق ان میں سے کسی کے پاس بھی 27ویں ترمیم کا مسودہ نہیں ہے، لیکن اب سب 27ویں ترمیم کے گن گا رہے ہیں، شروع ہو گئے۔ ادھر جمہوریت کے نام نہاد چیمپئن بلاول بھٹو زرداری، بھٹو کا نواسہ، بے نظیر کا لخت جگر نور نظر، زرداری کا نور نظر، جگر گوشہ، زرداری کا جگر گوشہ کریں، جگر گوشے آج کل بڑے ہیں، اور ہمارے ہاں جس طبقے سے میں تعلق رکھتا ہوں یہاں تو ہر ایک کو شوق ہے جگر گوشہ بننے کا، اور 70 سال کے بھی ہو جاتے ہیں جگر گوشے رہتے ہیں، جگر گوشہ فلاں، جگر گوشہ فلاں، جگر گوشہ۔ زرداری کا جگر گوشہ، اس نے ظاہر اس دفعہ کہا ہوگا کہ 26ویں ترمیم تو ہمیں نہیں دکھائی تھی، 27ویں تو دکھا دو۔ 27ویں ترمیم کا اس کو جب بھنک پڑی تو اس نے ایک ٹویٹ کر کے اس کی کچھ چیزیں، ساری نہیں، کچھ 1 2 چیزیں عام کر دیں، جس سے شور مچ گیا، اور شور اتنا مچا کہ رضا ربانی جیسی پھپھے کٹنیاں ہوتی ہیں نا، ایسے ہی نہ کچھ ہوا، نہ رونے کی شکل بنا لیں گی، کبھی کوئی شکل بنا لیں گی۔ وہ صاحب ایک دن کالی پٹی باندھ کے مشرف سے حلف لے رہے تھے، ایک دن وہ کوئی ترمیم فوجی کر کے آنسو بہا رہے تھے، اب وہ پھر میدان میں آئے اور انہوں نے اس ترمیم کی مخالفت میں کچھ کہا، لیکن مجال ہے کہ ضمیر جاگ جائے اور کہیں کہ میں ایسی پارٹی چھوڑ رہا ہوں جو نام تو جمہوریت کا لیتی ہے، بوٹ پالش کرتی ہے، اور اس کے سوا کوئی کام ہی نہیں، اور اس کے بدلے لینا کیا ہے، اور کچھ فنڈز ترقیاتی مل جائیں، کوئی 10-20 ارب روپیہ بڑھ جائے، کوئی NFC ایوارڈ میں حصہ زیادہ مل جائے، کوئی ترقیاتی کاموں کے نام پہ مال مل جائے۔ اور اب سنا ہے جو خبریں منظر عام پہ آ رہی، آزاد جموں کشمیر کی حکومت پہ سودے بازی ہو رہی ہے، گلگت بلتستان کی حکومت ہمیں دے دو، ہم 27ویں ترمیم پاس کروا دیں گے، یہ چکر چل رہا ہے۔ لیکن شور اتنا مچ گیا ہے کہ نون لیگ کے اندر بھی پریشانی پیدا ہوگی، نون لیگ والے بھی پریشان، کچھ بندے جن کا ضمیر ابھی زندہ ہے، کچھ بندے ایسے ہیں الحمدللہ جن کا ضمیر ابھی تک مردہ نہیں ہوا، اب وہ اندر خطے اپنے لیڈروں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہو، جمہوریت کو دفن کر رہے ہو، خودکشی کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، سدا تمہارا اقتدار نہیں رہنا۔ اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس ترمیم میں ریٹائرمنٹ کی عمر جنرلوں کی بھی 70 سال کر دی جائے گی، ججوں کی بھی کر دی جائے گی، اور ایک تجویز میں کل یہ بھی سن رہا تھا کہ انتخابات کا پیریڈ جو ہے پہلے 5 سال ہے، اسے 7 سال کر دیا جائے۔ تو میاں شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب 7 سال نہیں تھوڑے ہیں، تا حیات کر دیں، کہیں کہ جو فارم 47 کے ذریعے، جال سازی کے ذریعے ایک دفعہ اقتدار پہ آ جائے گا وہ تا دم مرگ رہے گا، جیسے ہمارے سجادہ نشین رہتے ہیں، جیسے موروثی جماعتوں کے جانشین رہتے ہیں۔ برائے نام انتخابات دیکھ لیں آپ، ادھر زرداری کی اولاد بے نظیر کی، بھٹو کی اولاد پھر بے نظیر کی، پھر زرداری کی، ایک پھر دوسرا پھر تیسرا، ادھر میاں شریف صاحب کے جانشین، اور کبھی شہباز، کبھی مریم، کبھی حمزہ، گھر سے باہر نہیں کچھ نکلے گا۔
تا دم مرگ آپ لکھ لیں اب جو 27ویں ترمیم لا رہے ہیں کہ اس وقت جو کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے یہ تا دم مرگ رہے گا، یہ تا حیات جتنی دیر زندہ ہے، یہ اٹھنے کے قابل ہو، یہ بیٹھنے کے قابل ہو نہ ہو، سانس لینے کے قابل ہو یا نہ ہو، آپ اور میں دیکھتے آ رہے ہیں۔ یہی زرداری صاحب تھے، یہ ویل چیئر پہ آتے تھے عدالت میں، اور شہباز شریف صاحب تھے، کوئی ہفتہ نہیں جاتا تھا جس دن عدالت میں پیش ہونا ہوتا تھا ان کی کمر میں تکلیف ہوتی تھی، چلنا بھی مشکل ہوتا تھا۔ اب جب سے میاں صاحب وزیر اعظم بنے ہیں وہ کمر کی تکلیف ختم ہو گئی۔ اس کمر کی تکلیف کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں تھا، وزارت عظمیٰ کی کرسی میں اس کا علاج تھا۔ اور اسی طرح زرداری صاحب کی کمزوری کا علاج صدارتی کرسی پہ تھا، صدارتی کرسی میں تھا۔ اب وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، کبھی کبھی ان کی تو کئی دفعہ، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ خبریں چھپیں زرداری صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو اب منصوبہ بندی یہ ہو رہی ہے کہ ایسا انتظام کیا جائے وزیر اعظم بھی تا حیات رہے، چیف جسٹس آف پاکستان بھی تا حیات رہے، اور چیف الیکشن کمشنر بھی تا حیات رہے، چیف آف آرمی اسٹاف بھی تا حیات رہے، یہ رہیں، باقی کچھ رہے یا نہ رہے۔ باقی ساری قوم، باقی سارے بڑے بڑے ذمہ دار بیوروکریٹ، بڑے بڑے قابل، بڑے بڑے ذہین لوگ، بڑے بڑے محنتی دیانتدار سیاستدان جائیں بھاڑ میں، یہ رہیں بس جن کے ایک دفعہ کرسی 47 کے ذریعے جن کے قابو آ گئی ہے، یہ نہیں جانے چاہیے کہیں۔ تو 27ویں ترمیم کا شور اتنا مچا ہوا، اب مجھے لگتا نہیں کہ یہ بیل منڈے چڑھے گی، یہ لگتا ہے معاملات الجھ جائیں گے، اور بہت کچھ ابھی روز نئی سے نئی بات کو آ رہی ہے، ابھی بہت کچھ آنا باقی ہے۔ اب بولنا شروع ہو گئے لوگ، اور لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ کسی طرح بھی اس ظالم حکومت سے جان چھوٹتی نظر نہیں آ رہی، بولنا شروع ہو گئے۔ اور جب لوگ حق کے لیے کھڑے ہو جائیں، حق بولنے لگ جائیں، تو اس کے اثرات بہت مثبت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور ہمارے اور آپ کے سب بہن بھائیوں پر، ملک پر رحم فرمائے۔